الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا واخلصنا وجهك الكريم، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ بزرگان محترم، نوجوان دوستوں، ساتھیوں اور رفیقوں، اللہ کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو رمضان المبارک کے آنے سے قبل اس کے استقبال کے حوالے سے اس مبارک محفل میں جمع فرمایا۔ یاد کیجئے، پچھلے سال بہت سے ایسے ساتھی ہوں گے جو ہمارے ساتھ اس مجلس میں موجود تھے، یا مجلس میں نہ صحیح لیکن ہمارے درمیان موجود تھے، اب نہیں ہے، اپنے رب کے پاس پہنچ گئے۔ تو یہ سعادت تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں عطا کی ہے کہ استقبالیہ نشست میں ہم لوگ شریک رہیں۔ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان نصیب بھی فرما دے۔ اگر یہ ہو جائے تو ہم سب کے حق میں بڑی مبارکباد ہوگی۔ بھائی اور دوستو، ہر سال یہ ماہ رمضان ہمارے درمیان آتا ہے اور ایک غیر معمولی قسم کا موقع لے کر کے آتا ہے، قلوب کے تزکیے کا موقع، اللہ کی رحمتوں کے حصول کا موقع، اس کے قریب اور قریب اور قریب ہو جانے کا موقع۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی۔ ایک روایت میں اجزی ہے، ایک روایت میں اجری ہے، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں، اس کا اجر میں ہوں۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے زیادہ شرف کی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ جس کی جزا کے طور پر رب تبارک و تعالی خود یہ بات ارشاد فرمائے کہ میں اس بندے کا ہو جاؤں گا، اس کا اجر یہ ہے۔ تو بہت بڑی سعادت ہے، لیکن عام طور پر اللہ ماشاءاللہ سمجھنے والے لوگ بھی بہت معاشرے میں موجود ہیں، لیکن عام طور پر رمضان سے متعلق، اس کی عظمت سے متعلق یہ احساس معاشرے میں، دلوں میں موجود نہیں ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی سنی ہوگی۔ حضرت سلمان بن فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے شعبان کے آخری ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا۔ یہ پوری حدیث جو بڑی ہے اور بہت جامع ہے، اس پوری حدیث کو اگر پڑھ لیا جائے تو رمضان اور اس کی عظمتوں کا پورا اندازہ اس حدیث کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ میں بالکل حدیث کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر ندیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوع۔
میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ طویل حدیث ہے جس میں رمضان سے متعلق بڑی بیش قیمت باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے سلسلے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے رمضان نصیب ہونا چاہیے تو اسے زندگی بھی دیتا ہے باقی، اس کا شعور اور اس کا احساس بھی دیتا ہے، ورنہ زندگیاں رہنے کے باوجود، روزے رکھ لینے کے باوجود رمضان نصیب نہیں ہوتا رمضان نصیب۔ یہ جو استقبال کے جو اجتماعات اور مجلسیں اور محفلیں ہم لوگ کرتے ہیں، اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس عظیم الشان مہینے کے لیے تیار کریں۔ بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک رمضان ختم ہوا کہ دوسرے رمضان کی تیاری فرمانا شروع کر دیں۔ صحیح بات تو یہی ہے، لیکن ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ رمضان کے استقبال کی تیاری آپ اس انداز سے بھی فرماتے کہ اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھتے، خوب انفاق کرتے۔ ظاہر ہے کہ وہی سنت ہمارے لیے بھی لاگو ہوتی ہے کہ ہم رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، خود تیار ہوں۔ یہ کافی نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کے ساتھ، ملت کے ساتھ میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، ماشاءاللہ پوسد میں تو کیفیت تھوڑی الگ ہے، لیکن عام طور پر ہم نے اپنی خواتین کو مسجدوں میں آنے سے روک رکھا ہے۔ جو کچھ باتیں ہیں مرد سنتے ہیں، مردوں کی تذکیر ہوتی ہے رمضان کے موقع پر، جمعہ کے موقع پر، اگر کسی مسجد میں فجر اور عصر میں تذکیر ہوتی ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے کیا نہیں ہے۔ 95 بلکہ میں کہوں کہ 98% مسجدوں میں اس کا اہتمام نہیں ہے اس بر صغیر میں، تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خواتین جو ہے ان کا مدرسہ، ان کا گود پہلا مدرسہ بن جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ جاہل مدرسوں سے جو بچے نکل کر کے پروان چڑھیں گے وہ کیا ہوں گے؟ اور ہم لوگوں کے پاس تو وقت نہیں ہے، پیسہ کمانے کی یا زندگی کے دوڑ میں، اس کی ہوڑ میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ہم نے یہ سوچا کہ ہماری خواتین اس کام کو کر لیں گی، لیکن نہیں کر پاتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس مدرسے کو تعلیم یافتہ نہیں بنایا، اس کا انتظام نہیں کیا۔ وہ مدرسہ جاہل کا جاہل ہے، اور وہاں ہم چاہتے ہیں کہ وہاں سے پڑھی لکھی جنریشنز نکلے۔ تو بھائیو، یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنی خواتین کو بھی جوڑیں اس طرح کے اجتماعات سے، تاکہ ان کا ذہن بھی صاف ہو، دین کا جو صحیح، واضح، صاف ستھرا تصور ہے اس سے وہ بھی واقف ہو سکے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کے استقبال کے لیے اسی وجہ سے یہ اس طرح کی محفلیں منعقد کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ احساس الحمدللہ معلوم ہوا کہ خواتین ہمارے درمیان اوپر کے حصے میں موجود ہے، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، مبروک، صد مبروک۔ ہم اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں۔ بڑی مشہور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ 3 باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ پہلی بات ہے کہ جس نے روزے رکھے ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ ومن قام ایمانا و احتساب رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے قیام کیا دوران رمضان ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ۔ یہ احتساب وہ احتساب نہیں ہے جو عام طور پہ ہم لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی نیت سے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور اس کا بہترین بدلہ مجھے نصیب فرمائے۔
تیسری بات ارشاد فرمایا کہ وہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. اب دیکھیے کتنی عظیم الشان نعمتیں ہیں. کیا کچھ ہم نے نہیں کیا ہوگا. پچھلی زندگی میں انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، کیا کچھ ہم سے نہیں ہوتی غلطیاں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذریعے سے یہ کہلوا رہا ہے کہ جو بندہ روزے رکھے ایمان کی اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ، یہ شرط ہے، لیکن یہ جو قیام کرے اور جو شب قدر میں لیلۃ القدر میں طاق راتوں میں جو قیام کرے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ غیر معمولی انعامات تجویز فرمائے ہیں. اور ہم لوگوں کے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ رب العزت سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انسان کی رگ جان سے زیادہ قریب ہے، جو انسان کے احساسات اور اس کے محسوسات کو بھی جانتا ہے، اس لیے کہ خالق ہے وہ اپنے بندوں کے بارے میں وہ کیسے نہیں جان سکتا ہے. تو یقینی طور پر وہ اس کے سچائی میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہو سکتا ہے. اب میں اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں انشاءاللہ، وہ یہ کہ صاحب اس رمضان المبارک کی تیاری ہم کیسے کریں. میں نے کچھ نکات نوٹ کی ہیں، میں وہ ایک کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ 9:25 پر ہماری یہ گفتگو مکمل ہو جائے. پہلی بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ انسان کو، مجھے، آپ سب کو، میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو، بزرگوں کو، سب کو ذہنی اور قلبی طور پر اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ رمضان آ رہے ہیں اور ممکن ہو سکے تو شعبان کا کافی وقت گزر چکا ہے، لیکن جو کچھ باقی ہے اگر اس میں روزوں کا اہتمام ہم کر سکتے ہوں تو ضرور کرنا چاہیے. ذہنی اور قلبی تیاری کا اس سے اچھا اور کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا ہے. پھر دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ صاحب، اور یہ ساری باتیں جو میں اب عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، یا جو میں عرض کر چکا ہوں، اس کا پہلا مخاطب، اس بات کا احساس مجھے ہے کہ پہلا مخاطب میں خود ہوں. انشاءاللہ جو پلاننگ کے جو نکات میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، میں خود بھی کوشش کروں گا کہ اپنی زندگی کی پلاننگ میں ویسے کروں. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صاحب پلاننگ ہم کیسے کریں. ہم ذہن میں بیٹھ کر بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں، لیکن یہ معلوم فارمولہ ہے کہ کسی منصوبہ بندی میں، کسی پلاننگ میں انسانی جسم کے جتنے اعضاء و جوارے لگیں گے، جتنے محسوسات لگیں گے، استعمال میں آئیں گے، اتنا زیادہ وہ پلاننگ انسان کے دماغ پر متصور ہو سکے گی. تو میرا عرض کرنا یہ ہے کہ جب آپ بیٹھیں تو پیپر، کاغذ، قلم لے کر کے بیٹھیں اور خصوصیت کے ساتھ میں کچھ چیزیں نوٹ کریں. جیسے ابھی ہمارے شعیب کہہ رہے تھے کہ صاحب مہمان آتا ہے تو سارا گھر لگ جاتا ہے. اچھا، بڑی تقریب اگر کوئی ہوتی ہے شادی وادی کی یا اور کوئی اس قسم کی تقریب، تو اس میں تو باقاعدہ تیاری ہر ایک قسم میں رہتی ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ صاحب کون کون بلائے جائیں گے، ان کی باقاعدہ لسٹ بنتی ہے. پھر مختلف ذمہ داریاں پیپر کے اوپر میں تفویض کی جاتی ہے، تقسیم کی جاتی ہے. رمضان المبارک کا تقاضا ہے کہ اس کے ساتھ بھی یہی طرز عمل اختیار کیا جائے. تو آج کل پرسوں کب کر سکیں گے؟ کاغذ قلم لے کر کے بیٹھیں، یا پھر موبائل میں ٹھیک ہے، نو پرابلم، موبائل میں نوٹ پیڈ ہے تو اسے کھولیں، اس میں بیٹھ کر کے تیاری کریں آپ کہ صاحب مجھے یہ کام، یہ کام، یہ کام، جو ابھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے والے ہیں. آج تو شاید ممکن نہیں ہوگا، کل ول ہو سکے گا. اپنی گھر کی خواتین کو بھی ساتھ لیجئے، بچوں کو بھی ساتھ لیجئے، ان سے کہیے کہ تم بھی اپنی پلاننگ کرو. کر کے دیکھیے میرے بھائیو اس بات انشاءاللہ العزیز. مجھے اندازہ ہے کہ یہاں اس وقت جو محفل میں افراد ہیں یہ دوسرے شہروں کے مقابلے میں زیادہ فہم والے افراد ہیں اور اس سے پہلے کرتے بھی رہے ہوں گے، لیکن میری گزارش پر ایک بار یقین پھر کر کے دیکھیے. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ جس میں آپ دوران رمضان سونے، اٹھنے، کھانے پینے کا تو ایک طے رہتا ہے، لیکن سونے کا بالخصوص اور اٹھنے کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں سب سے زیادہ آدمی سوتا ہے.
اور سب سے زیادہ معاف کیجیے کھاتا ہے. جبکہ رمضان کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ یہ قلت منام کا مہینہ ہے، کم سونے کا مہینہ ہے. بھائی دیکھیے آپ، ایک دن میں آدمی کے پاس 1440 منٹ ہے. ایک مہینے میں اس کو تقریباً 41,000 منٹس اسے نصیب ہو رہے ہیں. 120 گھنٹے، 1200 گھنٹے، تو 40,000 منٹ کم نہیں ہوتے ہیں. انسانی زندگی میں انقلاب اور تغیر کے لیے یہ بہت بڑی مدت ہے. یہ تو اس کو کیسے گزاریں گے؟ کوئی منصوبہ نہیں. اٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ صاحب سونے کا معاملہ اور اٹھنے کا معاملہ، ساری رات سحر تک نہ جاگیے اور صبح 10-11 بجے تک کے نہ سوتے رہیے، 12 بجے تک کے. اور پھر اٹھیے، تھوڑا سا تیاری کیجیے، وضو کیجیے، نہائیے دھوئیے، ظہر کا وقت ہو گیا. کدھر گئے صاحب روزہ؟ ایسے روزے اللہ رب العزت کو محبوب نہیں ہے. منظور قبول، اس پر تو ظاہر ہے میرے جیسا بندہ کیا کلام کر سکتا ہے، قبول ہوں گے. لیکن وہ روزہ جو 12 بجے سو کر کے اٹھا جائے اور پھر شام میں 6:30-7 بجے 6:15 بجے کھل جائے تو کیا مزہ ہے؟ تو جلدی اٹھیے. قلت منام، قلت طعام، کم کھائیے. ارے صاحب یہ مہینہ تو ان اسرت میں رہنے والے لوگوں کی یاد تازہ کرنے کا ہے، ان کا احساس کرنے کا ہے کہ جو بیچارے ایک آدھی وقت روٹی کھاتے ہیں. کبھی کبھی تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو دن میں ایک بار بھی نصیب نہیں ہوتا. تو مقصد تو یہ بھی ہے کہ تنگی اور اسرت میں جو لوگ ہیں ان کا احساس میں کروں. لیکن یہ ہے کہ صاحب افطار بہت ڈٹ کے، اتنا ڈٹ کے کہ اب نماز پڑھنے کے لیے ہمت نہیں، پھر لیٹ گئے. یہ سب آتے رہتی ہے. اب تو یہ سوشل میڈیا کا دور نا، اس میں آپ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں، تصویریں آتے رہتی ہیں. پھر تھوڑا سا اطمینان ہو گیا، گھنٹہ آدھے گھنٹے کے بعد پھر نماز پڑھے. نہ کیجیے ایسا. پھر اس کے بعد تراویح کے بعد میں جو کھانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو سحر تک ہوتا ہے. واللہ رمضان کی کیفیت کو ضائع نہ کیجیے، اپنے اجر کو کم نہ کیجیے. پلاننگ کے ساتھ کھائیے. اور قلت کلام، جو تراویح کے بعد سحر تک کے بیٹھے ہیں فلاں ادھر ادھر اور خوب باتیں اور موبائل ہاتھ میں، نہ کیجیے. میری بہنوں آپ بھی سن رہے ہیں، نہ کیجیے. اپنے بچوں کو روکیے اس سے. رمضان کے جو ہم کو 40,000 منٹ ملے ہیں، ان 40,000 منٹوں کو، 41,000 منٹوں کو بھرپور استعمال کرنے کا سوچیے. کیسے ہو سکتا ہے؟ پراپر سوئیے. میں یہ عرض نہیں کر رہا ہوں کہ بالکل نہ سوئیے. پراپر جو ضروری ہے، جس سے توانائی باقی رہے، سوئیے. جتنا ضروری ہے اتنا کھائیے. انواع و اقسام کو بھی کھائیے، لیکن خوب نہ کھائیے. پھر عبادات کی پلاننگ کیجیے. رمضان میں تہجد ویسے پڑھنا چاہے آدمی تو عام دنوں میں بھی آسان ہے، لیکن رمضان میں بہت آسان ہے. ایک چیز تو ضرور پلان کیجیے کہ مجھے تہجد پڑھنا ہے. اگر اللہ کرے کہ ہم سو جاتے ہیں اور سحر میں اٹھتے ہیں تو سحر میں تھوڑا پہلے اٹھیے. تہجد کا ناغہ نہ کیجیے. اس بات کا عزم کیجیے، اس کی پلاننگ کیجیے، عزم کیجیے، دعا کیجیے. انشاءاللہ العزیز یہ کام ہوگا. اور خود نہ کیجیے صرف، بلکہ اپنے گھر کی خواتین کو، اپنی بیوی، ایک سے زائد ہو تو بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، والدہ ہو، ان سب کو ساتھ میں لے کر کے تہجد کا ایک ماحول بنائیے. اسی طرح سے میں ذرا اختصار سے چلنا چاہتا ہوں. تلاوت قرآن کا منصوبہ بنائیے. یہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا اس وجہ سے مبارک ہے. اگر قرآن مجید اوترت ہوتا شعبان میں یا محرم میں تو وہ محرم الحرام نہیں، محرم المبارک ہوتا. تو اس مہینے کی اصل قرآن مجید کا اوترن ہونا ہے، اس کا نازل ہونا ہے. لہذا قرآن کے ساتھ بالکل گھنشٹتا کے ساتھ میں تعلق بنائیے. گئی پچھلی زندگی جو گئی سو گئی، جو کچھ کیا ہم نے، لیکن اب اس بار مضبوط اور پختہ ارادہ کیجئے کہ 3 طریقے سے ہم قرآن مجید کو ہم پڑھیں گے. ایک تو وہ کہ جس کو ہم تلاوت کہتے ہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ تلاوت عربی کے حساب سے وہ ہے کہ جس میں پڑھا بھی جائے، غور و فکر بھی کیا جائے. لیکن چلیے بر صغیر میں جیسی تلاوت ہوتی ہے ایسے وہ کیجئے اچھے سے، حسن کے ساتھ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنی آوازوں سے قرآن کو حسن بخشو. تو سلیقے کے ساتھ میں پڑھیے، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن گڑگڑ نہ کیجئے.
بس پڑھے جا رہے ہیں کیسے بھی، اور ختم کیے جا رہے ہیں قرآن کو، اور ختم کیا، ختم ہی کیے جا رہے ہیں قرآن کو۔ ایسا ختم نہ کیجیے، سلیقے سے پڑھیے، کچھ وقت متعین کیجیے۔ آپ کی پلاننگ جو 24 گھنٹے کی 1440 منٹ کی جو پلاننگ ہے، اس میں ایک وقت، ایک اسپین آف ٹائم رکھیے جس میں آپ قرآن مجید کو غور و خوض کریں گے۔ ایک آیت ہو سکتی ہے، 2 آیت ہو سکتی ہے، ایک رکوع ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ ہم کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہمارے دل کھنڈر نہ بنے، اس لیے قرآن کو حفظ کریں، کچھ نہ کچھ حصہ، یا تو کوئی سطح آپ لے لیں، یا پھر کچھ آیتیں منتخب کر لیں، اس کو نوٹ کر لیں، موبائل میں نوٹ کر لیں، پیپر پہ نوٹ کر لیں، واٹ ایور اٹ میں بھی، جیسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد کیجیے، حفظ کیجیے، اپنے دل کو کھنڈر نہ بنائیے۔ کال بیت الخراب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس دل میں قرآن محفوظ نہیں، وہ دل ایسا ہے جیسے ویران کھنڈر۔ تو ہم اس کھنڈر کو لے کر کے جائیں گے رب کے پاس؟ یقینی طور پر ہم نہیں لے جانا پسند کریں گے، ہم تو ایسا پسند کریں گے کہ ہمارا دل قرآن سے معمور ہو، اس کے نور سے منور ہو۔ ہم ایسا دل، ایسی روح اللہ رب العزت کے پاس لے کر کے جانا چاہتے ہیں۔ اور قرآن مجید وہ چیز ہے جو اصل میں دلوں کی شفا ہے، وہ شفاء لما فی الصدور و ہدی و رحمت للمؤمنین۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ فلیفرحوا فلذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ہماری خوشیاں کن چیزوں میں پوشیدہ ہے؟ شادی ہوتی ہے، شادی سے پہلے منگنیاں ہوتی ہے لاکھوں روپے کی، وہ ہماری خوشیاں ہیں۔ شادیاں ہوتی ہیں، خوب دھوم دھام سے دیگیں لگتی ہیں، باراتیں نکلتی ہے، وہ ہماری خوشیاں ہیں۔ اور اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کے نزول پر تمہیں خوشیاں منانی چاہیے، خوشیاں، فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ لیکن لوگ دیکھو تو کن چیزوں کو جمع کر رہے ہیں؟ تو قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق زبردست ہو۔ اور پھر یہ بھی میرے بھائیوں، محترم دوستوں اور میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں، اس پر غور کیجئے، میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہے۔ آدمی جب بھٹکتا ہے شاہراہ حیات سے، الٹے سیدھے کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، چکاری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں ان کی، بلکہ دل اندھا ہو جاتا ہے۔ اس دل میں جو امراض ہیں، جو نفسانی خواہشات ہے، جو بیماریاں ہیں، قرآن اس کو دور کرتا ہے۔ تو طے کیجیے، اگر مجھے جھوٹ بولنے کی عادت لگ گئی ہے تو میں یہ بات طے کروں کہ میں اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو اس لت سے باہر نکالوں گا۔ کسی کی نفرت میں نے پال لی، بھائی، دوست، احباب، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس نفرت کو میں اپنے دل سے نکالوں گا، معاف کر دوں گا سب کو۔ طے کیجیے، پیپر پہ لکھیے، نام لکھیے، معاف کرنا، ان لوگوں کو مجھے معاف کرنا ہے، ان کے بارے میں جو نفرت میرے دل میں اسے نکالنا ہے۔ غیبت کے معاملے میں میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، میری بہنوں آپ بھی سنیے، میں بہت کمزور ہو گئی ہوں، مجھے اپنے آپ کو اس مرض سے پاک کرنا ہے۔ ایسے بہت سارے امراض ہو سکتے ہیں، ان امراض کی فہرست بنائیے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے ارادہ کیجئے، عزم کیجئے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا فَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ ارادہ بہت ضروری ہے، اسی سے تو مرید بنائے۔ تو ارادہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس منصوبے میں عمل بھرنے میں وہ خود ہماری مدد فرمائے گا اور ہماری انشاءاللہ العزیز نصرت فرمائے گا۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ صاحب اس ماہ مبارک میں ہم اپنے قلب کو بھی پاک کرنے کی کوشش کریں، وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ اس تمہارا جو جسم ہے، اس جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے صلاح الجسد تو وہ سب ٹھیک ہے معاملہ،
لیکن اگر وَإِذَا فَسَدَتْ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر اس میں فساد ہے تو ہم اس ماہ مبارک میں عزم کریں کہ ہم اپنے قلب کو پاک کریں گے، صاف کریں گے، مطہر کریں گے، اللہ والا ہم بنانے کی انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے، اللہ معاف کرے، بہت سخت آیت ہے یہ، بہت سارے لوگ انسان اور جن ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم نے پاک نہیں کیا اپنے قلب کو، اپنے دل کو، تو عین ممکن ہے اللہ نہ کرے کہ ہمارا بھی یہ 2.5 يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، جو جمع کر کے رکھتے ہیں سونا چاندی اور خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو۔ یہ ایک عجیب بات ہے، مفتی صاحب بتائیں گے کبھی آپ کو کہ عذاب علیم کے ساتھ خوشخبری اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ایسا بہت سارے مقامات پہ نہیں ہے، بہرحال اس کی اپنی ایک لاجک ہے۔ کہا کہ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اسی مال کو، اسی سونے چاندی کو جمع کیا جائے گا، جمع کر کے اسے پگھلایا جائے گا، اور کہا کہ ان کی پیشانیاں، ان کی پیٹھیں، ان کے بازوؤں کو داغا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو، مزہ چکھو اس مال کا جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، خرچ نہیں کیا اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بھرپور قسم کا کہ آپ انفاق کیجئے۔ میری بہنیں یہاں جو موجود ہے، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ ان کے پاس بھی جو کچھ بھی انہوں نے جمع کر رکھا ہے، جو بھی چھوٹی بڑی رقم ہے، اس میں سے وہ خرچ کریں، اور یہ واضح رکھے کہ اگر ان کے پاس مال ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ ان کو دینی ہوگی، اور زکوٰۃ کے علاوہ وہ اللہ کی راہ میں اس ماہ مبارک میں خرچ کرنے کا اچھے سے تیاری کرے۔ پھر خواتین کے لیے چونکہ ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں تو ان کے کام بڑھ جاتے ہیں، افطار کے لیے تیاری، کھانے کے لیے تیاری، سحری کے لیے تیاری، تو پہلے سے کچھ تیاری کر کے رکھے ہوا، جیسے مسالے وغیرہ جو کچھ لگتے ہیں ان کو پہلے سے تیار کر کے رکھ لے، ادرک لہسن کا پیسٹ الگ الگ بنا کے رکھ لے۔ اسی طرح سے جو مسالے لگتے ہیں ان کو، آج کل ڈی ہائیڈریشن کا زمانہ ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے مرچی ہے، ہری مرچ کو آپ سکھا کر کے رکھ سکتے ہیں، بہت آسان ہے، سولار کے اس میں وہ سوکھ جاتی ہے، سمار ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ کو وقت بچے گا۔ پھر میں اپنے بھائیوں اور بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو بہت مصروف نہ کیجیے کچن میں، کباب بھی چاہیے، فلاں بھی چاہیے، شامی بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، ایسا نہ کیجیے، کھائیے، میری بہنیں بنائیں گی انشاءاللہ العزیز، آپ کو اچھا اچھا کھلائے گی، لیکن بہت توقع کے ساتھ ان کو مصروف نہ کیجیے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ادھر افطار ہو رہا ہے، خواتین جو ہے تو وہ دسترخوان پہ لا کے رکھ رہی ہیں، ارے ان کو آپ ان کو دعا کے لیے بھی 5 منٹ نہیں دے رہے ہیں، یہ نہ کیجیے۔ اس مہینے کو توا کا مہینہ نہ بنائیے، اس مہینے میں صبر، یہ صبر کا مہینہ، وہ شہر الصبر، تو کھانے میں بھی تو صبر ہم کو اہتمام کرنا پڑے گا نا۔ پھر اسی طرح سے ہفتے بھر کا گوشت لا کر کے فریج میں نہ ڈال دیجیے، میں بہنوں سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں سے نہیں، ایک ساتھ نہ ڈال دیجیے، بلکہ الگ الگ روز کا پیکٹ بنا کر کے آپ ڈی فریز کیجئے، روز ایک پیکٹ نکالیے، کرتے ہوں گے بہت سارے ایسے کرتے ہوں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری بہنوں کا بوجھ کم ہو۔ پھر اسی طرح سے گھر کی تزئین آرائش وہ وقت سے پہلے کریں، جو خریدیاں ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب برقعے والی بہنیں، خواتین جو ہے وہ بازار میں رمضان میں نکل رہی ہیں اور رات میں 2-2 1-1 بجے تک کی گھوم رہی ہیں، اچھا معلوم نہیں ہوتا، تو رمضان شروع ہونے کے پہلے کر لیجئے نا، آپ لوگ پیسے دیجئے، مرد حضرات جلدی سے انتظام کر کے پیسے دیجئے تاکہ رمضان شروع ہونے کے پہلے یہ یکسوئی ہو جائے، کپڑے لتے جو کچھ بھی لینے ہیں بچوں کے، آپ کے اور خواتین کے، وہ سب پہلے یہ کام ہو جائیں۔ اور اسی طرح سے جو رمضان کے پہلے اور عید کے پہلے ہم صفائی کرتے ہیں نا، تو ہماری خواتین کے ساتھ آپ لوگ بھی تھوڑا مدد کیجئے گھروں کی صفائی میں، ایسا نہ کیجئے کہ سب ان کے آنکھ پہ ڈال دیجئے، یہ نہ کیجئے، تو صفائی بھی کیجئے اور آپ لوگ اس کے اندر میں مدد بھی کیجئے۔ بچوں کی بھی پلاننگ ہونی چاہیے، بچوں کے سلسلے میں بھی طے ہونا چاہیے عمر کے حساب سے، جیسے اگر تھوڑے سے ٹھیک ٹھاک عمر کے بچے ہیں تو ان کے درمیان کوئی مقابلہ طے کر دیجئے کہ ان 30 دنوں میں جو جتنی آیتیں یاد کرے گا اس کو فلاں انعام، یا سب سے زیادہ کرے گا۔ احادیث، چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، اس کے سلسلے میں ہو سکتا ہے۔ جو نمازیں پابندی کے ساتھ
پڑھے گا، لڑکا ہے تو مسجد میں پڑھیں گے، بچیاں ہیں تو ان کے لیے کریں، لیکن ایسا کچھ سوچیے اور ان میں بھی ایک انتھوزیازم پیدا ہو رمضان متعلق کہ رمضان آ رہے ہیں، اس رمضان میں ہم کو زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور آخری بات جو میں اپنے لیے سب سے پہلے سمجھتا ہوں وہ یہ کہ اس کو اپنے زندگی کا آخری رمضان سمجھیے، آخری۔ اللہ کرے مل جائے ہم کو پورا رمضان مل جائے، لیلۃ القدر مل جائے، لیکن یہ سمجھیے کہ بس یہ آخری ہے، اس کے بعد مجھے میرا رب نہیں دے گا۔ یقین مانیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ دیکھیں گے کہ کیفیت پیدا ہوگی، ایک کیفیت پیدا ہوگی۔ یہ نہیں ہو تو ظاہر ہے کہ پھر بات بنتی نہیں ہے۔ تو آخری رمضان کی مناسبت سے اگر ہم انشاءاللہ العزیز تیاری کریں گے اور کوشش کریں گے اور ویسا گزارنے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات زندگی پر پڑیں گے، گھر پر پڑیں گے، خاندان پر پڑیں گے، اور وسیع اس کے اندر میں معاشرے پر پڑیں گے۔ ابھی تو رمضان آ رہے ہیں، میری زندگی میں اب تک کے 55 رمضان آ گئے، کوئی تبدیلی نہیں۔ 60 آ گئے کسی کی زندگی میں، 70 آ گئے، جیسے پہلے رمضان تھا بس ویسی زندگی ویسے چل رہا، رمضان کے پہلے جیسے تھے، جس کو کہتے ہیں نا کہ صاحب عذراء مزاح کے روز جیسے۔ یہ نہ کیجیے۔ رمضان ہمارے قلب پر، ہماری زندگیوں پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے معاشرے پر اثر انداز ہو، اس کی کوشش کیجیے، بدلاؤ آئے، تبدیلی آئے، انقلاب آئے، اس کی کوشش کیجیے۔ ہم عزم کریں گے انشاءاللہ العزیز تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تبدیلی لائے گا اور بدلاؤ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے رحمت، مغفرت اور عتق من النار کا مہینہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ